نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم علماء کرام، عزیز دوستو، ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ الحمدللہ ہم سب یہاں پر اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں، حضور کے میلاد پاک کی ذکر کی محفل میں، اور اس کے روح رواں، اس کے میزبان، اس کو سجانے والے ہمارے بڑے پیارے محترم پیر بھائی جناب حاجی برخوردار بچہ صاحب، انہوں نے اپنے گھر پر یہ ماشاءاللہ سجائی ہے محفل۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے مرید ہیں اور بہت ہی پرانا ہمارا پورے بچہ صاحبان سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے، اپنی حضمان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو میرے دوستو یہ مومن کی ایمان کی بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں حضور کی میلاد کی محفلیں جگہ جگہ منائی جاتی ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور مومن کا یہی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ربیع الاول جب آئے تو حضور کے میلاد کی محفل کو سجائے اور اس میں ضرور شرکت کرے۔ ویسے تو میلاد پاک وہ سارا سال منایا جاتا ہے، ہر مہینے میں میلاد آپ کر سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول چونکہ حضور سے نسبت ہے، ولادت سے نسبت ہے اس مہینے کو، تو خاص اس میں بڑی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ کمال پر ہوتی ہیں اور لوگ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ محفلیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور ان کی ایک ہمارے معاشرے میں اہمیت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری کتنی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں اور ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سارے انبیاء وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سارے انبیاء میرے دوستو وہ ہم ان کا مقام مرتبہ وہ مانتے ہیں اور بڑا ان کا بلند مقام ہے، اور مسلمانوں کی تو یہ پہچان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور دین کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ہر دین جو ہے، جو آسمانی ادیان اترے، اس میں یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، باقی انبیاء کو اس انداز میں نہیں مانتے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ہیں، وہ حضرت جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو زیادہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ سے زیادہ بڑا مانتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے میرے دوستو وہ ہر نبی کو مانتا ہے، اور سرکار تو نبیوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، تمام نبیوں کا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن سرکار کا معاملہ مختلف ہے اور بالکل جدا ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، ہم اس دنیا میں حضور کا غلام بن کر آئے۔ اللہ بے نیاز اگر کسی اور کے حصے میں ڈال دیتا میرے دوستو تو یہ کتنی خوش بختی ہے کہ حضور کے دامن میں اور حضور کی غلامی سے ہم وابستہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ ناپائیدار ہیں، اور ان کی ناپائیداری کی دلیل یہ ہے کہ حشر میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، حشر میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، والدین بھی کام نہیں آئیں گے۔ والدین کتنا میٹھا رشتہ ہوتا ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، اس سے تو مقدس کوئی رشتہ نہیں ہے نا انسان کے لیے۔ لیکن میرے دوستو حشر میں بھی ماں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور وہ اس کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن سرکار سب کو اپنے دامن میں چھپائیں گے۔ سرکار جو ہیں وہ سب سرکار کے سائے کے نیچے پناہ لیں گے۔ تو ہماری کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے دامن میں آئے ہیں، حضور کے سائے میں آئے ہیں، حضور کے غلام بن کر آئے ہیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ایک بہت اچھا اظہار ہوتا ہے، یہ میلاد کی محفلیں، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اے رب تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں
اتنا عظیم نبی یہاں بنا کر بھیجا، اپنے پیارے حبیب کو بھیجا اور ہمیں ان کا غلام بنایا، تو یہ حضور کی بارگاہ میں بھی شکر ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی شکر ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس محفل کا، ان میلاد کی محفلوں کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کے لیے بہت اچھی ہیں محفلیں، ان کو ہمارے عقیدے کو تقویت پہنچتی ہے، ہمارے عقیدے کا دفاع ہوتا ہے۔ ہمارے سادہ لو انسان ہوتے ہیں، ان کو کوئی زیادہ دین سے رغبت نہیں ہوتی، اور جو بد عقیدگی کا سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں گرم ہے معاشرے میں، جس کا جو منہ اٹھتا ہے اٹھ کے کہہ دیتا ہے بات، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے وہ بات کر دی جاتی ہے۔ سادہ لو بندہ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ جی کیا ایک بات ہے۔ تو کئی ایسے سوالات وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں ذہن میں، اور کئی ایسی الجھنیں وہ پرورش پا رہی ہوتی ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، اور ان کے نقوش جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں سادہ بندوں کو۔ تو یہ محفلیں جب سجائی جاتی ہیں اور ان میں جب معیاری گفتگو ہوتی ہے، اور جب علماء کرام کی آپ باتیں سنتے ہیں، تو بہت سی الجھنیں اور بہت سے مسائل اور بہت سے خلفشار وہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کافور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محفلیں بہت اچھا ذریعہ ہیں ہمارے عقیدے کی بقا کا، ہماری عقیدے کو تقویت پہنچانے کا۔ تو اس لیے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ میرے دوستو، جو بھی آتا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی ان محفلوں میں خالی نہیں جاتا۔ سرکار سب کی جھولیوں کو اپنی عطا سے، اپنی خیرات سے مالا مال کر کے واپس بھیجتے ہیں۔ تو جو آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ میں یہاں آپ کے بیچ میں بیٹھوں گا، گفتگو ہوگی، سرکار کی توجہ ہوگی، انشاءاللہ سرکار مالا مال کر کے بھیجیں گے۔ تو یہ بڑی ہی عظیم محفلیں ہیں۔ قرآن پڑھیں، اور قرآن اس محبت سے پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں، اس دل کے ساتھ پڑھیں کہ جو دل حضور کی محبت میں تڑپتا ہے، جس دل میں حضور کی محبت کا سوز و گداز پایا جاتا ہے، اس دل کے ساتھ جب قرآن کا مطالعہ کرو گے، اور اس چشم تر کے ساتھ، اس بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حضور قرآن کی آیتوں پہ نگاہ ڈالو گے، جو سرکار کے دیدار کے لیے دن رات تڑپتی ہیں، اپنے پیارے نبی کو دیکھنے کے لیے، ان کے جلووں کو دیکھنے کی تڑپتی ہیں، تو جب اس انداز میں قرآن کو پڑھو گے، اس کا مطالعہ کرو گے، تو میرے دوستو تم یقین جانو، تمہیں قرآن کی ایک ایک آیت میں حضور کا حسن و جمال نظر آئے گا، ایک ایک آیت میں حضور کی خوشبو تمہیں محسوس ہوگی، اور تم ایک ایک آیت سے حضور کے جلوے میں گم ہو جاؤ گے، محو ہو جاؤ گے، لطف اندوز ہوگے۔ تم جب الف لام میم پر پہنچو گے، اس میں بھی تمہیں حضور کی خوشبو نظر آئے گی۔ طٰہٰ پڑھو گے، اس میں بھی حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ کاف ہا یا عین صاد میں بھی حضور کی خوشبو تمہیں ملے گی۔ میرے دوستو، پورا کا پورا قرآن وہ حضور کا جلوہ ہے، پورا کا پورا قرآن، اس میں حضور کے حسن کے جلوے اللہ نے بکھیر دیے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کا شد، قرآن کا مد، قرآن کا زیر، قرآن کا زبر، قرآن کا حمزہ، قرآن کے جتنے بھی بنے ہوئے راستے ہیں وہ چوکھٹ مصطفیٰ تک جاتے ہیں، سارے راستے وہیں جا کے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دل کے ساتھ قرآن کو پڑھو کہ جو دل وہ اس میں گداز ہے، اس میں اپنے نبی کا درد ہے، اس دل میں اپنے نبی کی محبت ہے، اور ان آنکھوں میں وہ سرکار کے دیدار کی تڑپ ہے۔ جب اس جذبات کے ساتھ قرآن، اس جذبات سے سرشار ہو کے قرآن کو پڑھو گے، تو پھر میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں آیت پڑھو اور تمہیں اس میں حضور کی عظمت نظر نہ آئے۔ بعض آیتیں وہ براہ راست حضور کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو حضور کی شان میں نظر آئیں۔ حضور کے چہرے مبارک کا ذکر کیا رب نے تو فرمایا وجہ کا فی السماء، اے پیارے حبیب آپ کا رخ زیبا اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ حضور کی آنکھوں کو یاد فرمایا تو ما زاغ البصر وما طغى فرمایا۔ حضور کی زبان کو یاد فرمایا تو وما ينطق عن الهوى فرمایا۔ حضور کی ہتھیلیوں کو یاد فرمایا تو ید اللہ فرمایا۔ حضور کی تلووں کو یاد فرمایا تو والبلد فرمایا۔ حضور کے نور رسالت کو یاد فرمایا تو فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے دوستو، حضور کے اخلاق کریمانہ کو یاد فرمایا تو فرمایا اسوہ حسنہ۔ حضور کے خلق عظیم کو یاد فرمایا تو وہ وانک لعلی خلق عظیم فرمایا۔ حضور کے زہد و ورع کو یاد فرمایا تو قم اللیل الا قلیلا فرمایا۔ حضور کی تشریف کو، حضور کی مسند کو یاد فرمایا تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا۔ حضور کے ذکر کو یاد فرمایا تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ حضور کے خزانوں کو یاد فرمایا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ میرے دوستو، پورا قرآن حضور کا حسن و جمال سے بکھرا ہوا ہے، اور بے شمار ایسی آیتیں جو براہ راست حضور کے شان میں آئی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن بہت سی ایسی آیتیں، بلکہ پورا قرآن میرے دوستو، وہ اس کا اگر بظاہر آیت کا مضمون وہ سرکار کی ذات نہیں ہے،
اس میں اگر حضور سے مخاطب حضور نہیں کیے گئے، اللہ حضور سے بظاہر کلام نہیں فرما رہا، کوئی اور مضمون زیر بحث ہے، لیکن میرے دوستو اس میں بھی حضور ہی کی شان ہے، اس میں بھی حضور ہی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اس میں حضور کی عظمت و شان کے بہت سے پہلو وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تبت یدا ابی لہب، یہ سورہ لہب۔ اب سورہ لہب آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب وہ اس کے رد میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ لہب میں کیا اس کا مضمون ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے اور ان قریب وہ دوزخ میں جلے گا۔ اب ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی کہ یہ اس کو عذاب ملے گا، یہ دوزخ میں جلے گا۔ میرے دوستو بات یہ ہے، اس میں کہیں سرکار کا ذکر نہیں ہے، لیکن سرکار کی شان اس میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ جو پڑھنے والی آنکھ ہے اور جو دھڑکنے والا دل ہے سرکار کی محبت میں، وہ یہ جانتا ہے کہ ابو لہب اگر عذاب کا نشانہ بنا ہے، اور ابو لہب کو اگر عتاب کی وعید سنائی گئی ہے اور اس کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ دوزخ کے ایندھن کا حصہ بنے گا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹیں گے، تو کیوں کٹیں گے؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ کا دشمن تھا، اس نے سرکار کو ایذا پہنچایا، سرکار کو تکلیف پہنچائی، سرکار کو دکھ دیے۔ میرے دوستو رب کریم سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ہے دشمن سرکار کا اور سرکار کو ایذا پہنچاتا ہے، اور سورہ لہب نازل کر اللہ تعالیٰ ابو لہب کا بھی رد فرماتا ہے، ابو لہب کو عذاب کی وعید بھی سناتا ہے، اور اپنے حبیب کی عظمت و شان بھی بیان فرما دیتا ہے کہ جو بھی حضور کے دشمن ہے، معاملہ بالکل صاف ہو جائے کہ میرے حبیب کا جو بھی دشمن ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے۔ میرے دوستو اسی سے جڑی ہوئی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے، اپنے پیارے رسول کی، اپنے پیارے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے، اور حضور کی شخصیت کا ایک خاص پہلو وہ اس آیت میں وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے، حضور کے ایک خاص شخصیت کے خاص وصف کو، اور آپ کی ایک شان ظاہر فرمائی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ وہ حضور کے فرمان کی شان ہے، حضور کے حکم دینے کی صلاحیت ہے، حضور کے حکم، حضور جو بات فرماتے ہیں، جو کلام فرماتے ہیں، میرے دوستو حضور کا اختیار رسول، اختیار محمدی، حضور کے فرمان کی کیا شان ہے، کیا وسعت ہے، حضور کے حکم کی کتنی عظمتیں ہیں، وہ اس آیت میں وہ چھلک کر، وہ امٹ کر نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حکم کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کی کلام کی، میرے حبیب کے حکم کی، ان کے فرمان کی یہ شان ہے کہ میرا حبیب جو فرما دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، میرا حبیب جو چیز فرما دے، جو چیز تمہیں دے دے، وہ چیز تم لے لو، وہ چیز تمہیں لینا اور ویسا کرنا تمہارے لیے فرض ہو جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، ویسا کرنا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ میرا حبیب جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو، اور میرا حبیب جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ ذرا سوچیں کہ اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی، اس میں کوئی محدود نہیں کیا حضور کے حکم کو کہ خاص چیز سے منسلک کیا ہو، جو چیز حضور فرما دیتے ہیں، جو چیز دے دیتے ہیں وہ کرنی پڑ جاتی ہے، اور وہ اس کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ یہ حضور کے حکم کی شان ہے، وسعت ہے حضور کے حکم کی کہ حضور کا حکم کتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی، میرا حبیب جو بھی فرما دے وہ فرض ہو جاتا ہے مومن کے اوپر کرنا، مسلمان کے اوپر کرنا۔ یہ حضور کے حکم کی شان ہے۔ اب ذرا غور کریں، اختیار حضور کے اختیار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے نا، حضور کے اختیار کی شان ہے۔ اختیار کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں اگر آپ کو سمجھاؤں، اختیار کہتے ہیں حکم دینے کو۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا یہ بات کہ جی اختیار، میرے پاس اس چیز کا اختیار ہے، فلاں کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ تو اختیار کہتے کسے؟ اختیار کہتے ہیں حکم دینے کی صلاحیت کو، حکم دینے کی، فرمان جاری کرنے کی قدرت کو۔ اور اختیار یاد رکھو دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، دو چیزوں کی کمپوزیشن ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام اختیار ہے۔ پہلا حصہ اختیار کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکم دینے کی قدرت ہو، حکم دینے کی صلاحیت ہو۔ اگر حکم دینے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے فرمان جاری کرنے کی صلاحیت کی، تو پھر تو اختیار چلے گا ہی نہیں آگے، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ میرے دوستو بادشاہ اگر ہے تو اس لیے بادشاہ نا کہ اختیار ہے، حکم دے سکتا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے حکم دینے کی قدرت اور صلاحیت کا پایا جانا، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اختیار کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ
کہ اختیار اس وقت افیکٹو ہوتا ہے، اس وقت وہ قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب حکم دیا جائے تو اس حکم کو مانا بھی جائے۔ اگر حکم دے دیا اور کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر خاک اختیار ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اختیار جو ان افیکٹو ہے وہ اس کا کوئی اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ اختیار اگر آپ نے حکم دیا ہے تو اختیار مکمل اس وقت ہوگا، کامل اس وقت ہوگا کہ جب جو حکم دیا گیا ہے، جو فرمان جاری کیا گیا ہے، اس پر عمل بھی بالکل ویسے ہی کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اختیار اس طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں سڑک پہ، گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو آپ جا رہے ہیں جناب روڈ پر کوئی 70-80 کی سپیڈ پر گاڑی آپ بھگا رہے ہیں، اور روڈ کی جو لمٹ ہے، قانونی لمٹ ہے، وہ 50 ہے، 50 کلومیٹر۔ اب آپ جا رہے ہیں 90 پہ 100 پہ، آپ کو ایک راہ چلتا ہوا بندہ آپ کو ٹوکے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو، باہر نکلو گاڑی سے، تمہارا چلان میں کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی کہے، آپ کبھی گاڑی روکیں گے؟ کبھی گاڑی روکیں گے اس کے کہنے پہ؟ کبھی نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے کہ وہ آپ کو روک سکے۔ لیکن اگر ٹریفک وارڈن آپ کو وسل دیتا ہے، آپ کو سیٹی مارتا ہے، آپ کو ہاتھ ہلاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، 50 کی سپیڈ ہے، 100 پہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ باہر نکلیں، گاڑی روکے گا وہ آپ کا چلان کرے گا، آپ پابند ہوں گے وہ سلپ بھرنے کے لیے، جرمانہ بھرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس حکومت کا اختیار ہے، وہ آپ کو روک سکتا ہے، تو آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو اختیار اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جو حکم دیا جائے اس حکم کے اوپر پابندی بھی کی جائے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو پھر اختیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ اور یاد رکھیں کہ اختیار جو ہے اس کی 2 کمیاں ہیں، اس کے اندر 2 نقص ہوتے ہیں اختیار کے اندر۔ وہ کیا ہیں؟ 2 ڈیفیشنسیز ہیں۔ پہلی یہ کہ اختیار جس کے پاس بھی آئے گا، یاد رکھو دنیاوی اختیار جس کے پاس بھی ہوگا بالآخر چلا جائے گا، ہمیشہ کسی کے پاس اختیار نہیں رہے گا، یہ ساری زندگی اختیار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ اور دوسرے یہ کہ اختیار جس کے پاس بھی ہوگا محدود ہوگا۔ لامحدود اختیار کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس کا نظریہ نہیں ہے۔ لامحدود اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، آج ہے، 4-5 سال کے بعد آفس ختم ہوگا، گھر چلا جائے گا، کوئی اس کی بات بھی نہیں مانے گا، اختیار اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اختیار جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اختیار جس کے پاس بھی ہوتا ہے محدود ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی آرمی کا اگر حکم دے گا تو پاکستان کی فوج پابند ہے اس کا حکم ماننے کے لیے، امریکہ کی فوج پابند نہیں ہے، کوئی سعودی عرب کی، ترکی کی، جاپان کی فوج پابند نہیں ہے کہ اس کا حکم مانے۔ تو پتہ چلا اس کا زور چلتا ہے تو پاکستان کے اوپر چلتا ہے۔ تو جس کے پاس بھی اختیار ہوگا کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور وہ ہمیشہ محدود اختیار جس کے پاس بھی ہوگا محدود ہوگا۔ لیکن میرے دوستو اب ذرا حضور کے اختیار کی طرف آؤ، سرکار کے اختیار کی شان دیکھو، سرکار کے اختیار کی وسعت دیکھو، اس کی عظمتیں دیکھو کہ سرکار کا اختیار ان قواعد و ضوابط سے، ان شرائط سے، میرے دوستو ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ حضور کا اختیار ان سے بہت بلند ہے۔ حضور کا اختیار نہ تو کبھی ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی حضور کا اختیار محدود ہے۔ حضور کا اختیار نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ حضور کا اختیار وہ محدود ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جی وزیر اعظم ہے یا کوئی آفیسر ہے، ابھی وہ اس نے منصب نہیں سنبھالا لیکن اس کا اختیار پہلے سے بن گیا ہے، اس کا اختیار دینے کی قوت اس کے پاس پہلے سے موجود ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ابھی آفس میں نہیں آیا، ابھی الیکٹ نہیں ہوا اور اختیار اس کا حکم چل رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی۔ بھائی وزیر اعظم بنے گا، عہدہ سنبھالے گا، منصب سنبھالے گا، پھر ہی حکم جاری کرنے کی صلاحیت آئے گی نا۔ لیکن میرے دوست سرکار ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن حضور کا اختیار پہلے قائم ہے، حضور کے اختیار کی شان پہلے قائم ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ حضور کے حوالے سے، حضور کے اختیار کے حوالے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، سب سے وعدہ لیا۔ جب کابینہ بنتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے منسٹرز، ایم این ایز وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عہد لیتے ہیں نا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے وہ عہد دیا جاتا ہے، اور صدر وہ عہد لیتا ہے کہ بھئی وعدہ کرو کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی خطرہ نہیں آنے دو گے، دیانتداری سے کام کرو گے۔ سب کہتے ہیں ہاں جی ہم وعدہ کرتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم کوئی دھوکے بازی سے کام نہیں کریں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، پاکستان کی وفاداری کے حوالے سے ہم کام کریں گے، سب عہد لیتے ہیں نا۔ اسی طرح کا عہد اللہ تعالیٰ نے بھی لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کابینہ بنا رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی کابینہ تشکیل کر رہا تھا،
میرے دوستو وہ منسٹرز بن رہے تھے, وہ نبی بن رہے تھے, نبوت کے انعامات ان کو دیے جا رہے تھے, منصب دیے جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا جا رہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا جا رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا جا رہا تھا, میرے دوستو داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, ان سب کو وہ نبوتیں دی جا رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا تھا, وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ یہ وعدہ لیا تھا کہ یاد کرو اے حبیب جب اللہ تعالیٰ ان سب کو نبوتوں سے سرفراز کر رہا تھا, ان سب کو وہ بلند مقام دے رہا تھا نبیوں کو, اور ان پر انعامات کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے, جب تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے اور اس بات کی گواہی دیتا ہو جو میں نے تمہیں دی ہے, جو نبوت سے میں نے تمہیں دی ہے, جو مقام میں نے تمہیں دیا ہے, وہ عظیم رسول اس بات کی گواہی دیتا ہو, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے, تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے, اور تم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے. پتہ چلا کہ میرے دوستو جو نبی مبعوث ہوتا تھا, اس دنیا میں آتا تھا, ارے سرکار کو اپنا پیشوا, اپنا رہنما اور اپنا آقا اور اپنا امام مان کر آتا تھا. ارے جو نبی آیا, حضرت آدم آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت نوح آئے, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت داؤد آئے, حضرت سلیمان آئے, ارے جو نبی بھی آیا حضور کی بشارتیں دیتا ہوا آیا, حضور کے گیت گاتا ہوا آیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے تو امت احمد میں سے بنا دے, مجھے احمد کا, محمد کا امتی بنا دے. وہ بڑا ایک لمبا طویل مکالمہ ہے, اس طرف میں نہیں جا رہا, بڑی وہ خوبصورت بات ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا, تو جتنے نبی آتے تھے وہ یہ حضور کو اپنا پیشوا, امام اور رہبر اور آقا اور اپنا امام مان کر آتے تھے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. تو میرے دوستو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حضور جلوہ گر نہیں ہوئے, لیکن حضور کا اتھارٹی, حضور کا حکم, حضور کا اختیار وہ پہلے سے قائم ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, اپنے وقت میں تمام نبی سردار ہوتے ہیں نا. حضرت آدم جب مبعوث ہوئے, حضرت آدم تمام اس وقت انسانوں کے سردار تھے, اللہ کے خلیفہ تھے, ان سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا انسانوں میں, مقام میں. جب حضرت نوح آئے ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, وہ سب سے اللہ کے بلند مقام پہ تھے, اللہ کے رسول تھے. اسی طرح حضرت داؤد ہیں, سلیمان ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں. جو نبی جس وقت مبعوث ہوتا تھا اس وقت اس سے بڑا اس مقام والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا. لیکن میرے دوستو یہ عجیب بات ہے, یہ حضور کی شان ہے کہ جو نبی بھی مبعوث ہوتا تھا حضور کے گن گاتا تھا, حضور کے سائے میں رہتا تھا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے, ابھی ان کا وہ منصب رسالت جو ہے اس کی جلوہ گری وہ نہیں ہوئی, اس کا ظہور نہیں ہوا. لیکن میرے دوستو حضور کا اختیار پہلے سے قائم ہے, اور پھر جب حضور جلوہ گر ہو گئے پھر تو حضور کا میرے دوستو اختیار وہ بالکل اٹل ہے. حضور کہ جب شریعت لے آئے, اپنا نظام لے آئے, تو پھر تو اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, اور حضور کی شریعت اسی پہ قیامت قائم ہوگی, اسی پہ میزان لگے گا, اسی پہ حشر کا میدان سجے گا, اسی پہ فیصلے ہوں گے, اسی پہ جنت ملنی ہے, اسی پہ دوزخ ہوگی. تو میرے دوستو حضور کی شریعت, حضور کا نظام, حضور کی جلوہ گری کے, حضور کے رخصت ہونے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد قائم و دائم. تو حضور کا اختیار ہر زمانے میں قائم ہے, حضور کا اختیار کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ ازل سے قائم ہے, ابد تک قائم رہے گا. اور حضور کا اختیار محدود بھی نہیں ہے, صرف انسانوں کے لیے محدود نہیں ہے. ارے حضور کا اختیار تمام مخلوقات پر چلتا ہے, تمام عالمین پر چلتا ہے. حضور کا اختیار وہ عالم شہود اس دنیا میں بھی قائم ہے, عالم وجود میں بھی قائم ہے, عالم غیب میں بھی قائم ہے, عالم ارواح میں بھی قائم ہے, عالم برزخ میں بھی قائم ہے, عالم حشر میں بھی قائم ہے, عالم شوق, عالم نیند, عالم خواب میں بھی قائم ہے, عالم لاہوت, یاہوت, ناسوت میں بھی قائم ہے, عالم نور میں بھی قائم ہے. میرے دوستو عالم انوار میں بھی قائم ہے. ارے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, سرکار سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, تو سرکار کا اختیار تمام عالمین کے لیے قائم ہے. ذرے ذرے پر سرکار کا اختیار چلتا ہے. مجھے بات یاد آئی کہ ایک کافر آیا حضور کے پاس, اور یہ کافر بڑا عجیب انداز میں مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جی نبیوں سے کہتے تھے آپ یہ کر کے دکھا دیں ہم مان لیں گے آپ نبی, آپ یہ کر کے دکھا دیں ہم مان لیں گے آپ نبی. تو ایک کافر آیا, اس نے آگے حضور سے کہا کہ جی یہ سامنے درخت ہے, آپ اس درخت کو اگر آواز دیں اور یہ درخت اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کی بات مان لیتا ہے, تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. کافر نے کہا. حضور نے اس درخت کو آواز دی, اسے اپنے پاس بلایا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت مستی کے عالم میں محبت سے سرشار ہو کر وہ جھومتا ہوا پہلے دائیں گرا, پھر بائیں گرا, پھر آگے جھکا, پھر پیچھے جھکا, اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا بھاگتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ کے گر گیا.
سرکار نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، اسے پیار کیا اور اسے حکم دیا جہاں سے آیا ہے وہاں واپس جا کے لگ جا۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ تو میرے دوستو یہ پتہ چلا کہ درخت حضور کی بات مانتے ہیں، پھول کلیاں حضور کی بات مانتی ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ چاند و سورج، یہ زمین و آسمان، میرے دوستو یہ چلتے ہوئے سمندر، بہتے ہوئے دریا، یہ چھلکتے ہوئے چشمے، یہ میرے دوستو پہاڑ، یہ ریگزار، یہ صحرا، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ سرکار کی بات مانتا ہے۔ ایک ایک چیز پر سرکار کا اختیار قائم و دائم ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ حکم بعض اوقات جبرن مانا جاتا ہے۔ جو ظالم حکمران ہوتا ہے وہ تو جبرن بھی اپنی بات منواتا ہے نا، لیکن حضور کی شان ایسی ہے کہ حضور کا تو حکم ہی اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جھوم جھوم کے مانتا ہے۔ حضور کا تو حکم اتنا شیریں ہوتا ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ حضور کی تو ایک ایک ادا، حضور کی تو ایک ایک بات، حضور کا تو ایک ایک فرمان، میرے دوستو وہ تو اگر ہم مانیں گے وہ تو ہمارے لیے آب حیات ہوتی ہے، ہمارے لیے امرت جل ہوتی ہے۔ تو حضور کا تو حکم ہی اتنا میٹھا اور مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنا شیریں ہوتا ہے کہ میرے دوستو وہ تو ویسے ہی ماننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ تو حضور کی بات جو ہے وہ ہر کوئی جھوم جھوم کے مانتا ہے۔ یہ حضور کے اختیار کی شان ہے۔ اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک آیا دیہاتی حضور کے پاس، اور اس نے آ کے حضور سے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن میں کیونکہ گفتگو سے منسلک ہے یہ بات تو میں سناتا جاؤں کہ ایک دیہاتی آیا حضور کے پاس اور اس نے آ کے کہا شرمندگی کے ساتھ کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے، میں نے رکھا روزہ، میں نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں بیوی سے نزدیکی کر لی، میں نے روزے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اب میں بڑا شرمندہ ہوں حضور، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں کیا کفارہ ادا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 دن کے روزے رکھ لو۔ حضور نے پہلے فرمایا 60 دن کے روزے رکھ لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی میں 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت، قوت نہیں ہے، جسمانی قوت نہیں ہے، 5-10 دن روزوں کی بات ہوتی اکٹھے میں رکھ لیتا، 60 دن کے مسلسل روزے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے جناب دبے لہجے میں حضور سے کہا، عرض کی کہ حضور میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میری جیب اجازت نہیں دیتی، اتنا میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے، کوئی خادم ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ کفارہ تمہارا ادا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ جی حضور میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، میں یہ بھی شرط پوری نہیں کر سکتا، تینوں شرط حضور میں نہیں پوری کر سکتا، میں اس سے عاجز ہوں۔ اتفاق سے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں صحابیوں نے پیش کی، صحابی بیٹھے تھے حضور کی اس وقت حضور کے قریب، تو حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا نذرانہ دیا، ہدیہ دیا کچھ صحابیوں نے۔ حضور نے وہ کھجوریں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، اس دیہاتی کو دیں اور حکم فرمایا کہ جاؤ یہ مدینے کے فقیروں میں کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مدینے کے فقراء کو کھلا دو، کفارہ تمہارا ادا ہو جائے گا۔ اب سرکار نے یہ بات فرمائی تو اس بھلے مانس نے، اس سادہ لو دیہاتی نے، اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ جی حضور آپ مدینے کے فقیروں کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، مساکین کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، مدینے کا سب سے بڑا غریب مسکین تو میں خود آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں، مجھ سے بڑا تو مسکین ہی مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو احادیث میں آتا ہے وہ حضور مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا، حضور کے دندان ظاہر ہوئے اور حضور نے حکم جاری کیا، فرمایا کہ پھر جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ حضور کی اختیار کی کیسی شان ہے کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ آیا ہے گناہ کر کر، وہ روزہ توڑ کر آیا ہے، گناہ کر کر آیا ہے، اور حضور کو اختیار ہے کہ حضور اس کے گناہ کو نیکی میں بدل رہے ہیں۔ حضور وہ آیا ہے عذاب کا امیدوار بن کر، کیونکہ گناہ کر کر آیا نا، تو عذاب اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، عذاب اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میرے دوستو عذاب کا امیدوار بن کر آیا ہے، لیکن کس کے پاس آیا ہے؟ آیا تو اللہ کے رسول کے پاس ہے نا، حبیب اللہ کی خدمت میں آیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے پیارے رسول، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں، اگر ان سے معصیت کے کام کا یہ ارتکاب کر بیٹھیں، تو یہ مایوس نہ ہوں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کو راضی کریں، اور آپ ان کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیں، ان کی سفارش فرمائیں، ان کے لیے دعا مانگیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا رب ان کو معاف نہ کر دے۔
تو میرے دوستو یہ اس آیت پہ اس نے عمل کیا، گناہ اس نے کیا اس دیہاتی نے، لیکن وہ آیا تو حضور کے پاس نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ حضور نے اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیا، اس کو عذاب کے بدلے حضور نے ثواب اور انعام عطا فرما دیا، اور اس کی معصیت کو سرکار نے حسنات میں تبدیل کر دیا۔ یہ حضور کے اختیار کی شان ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں حضور کی شان کیسے امٹتی ہوئی چھلکتی ہوئی سامنے آ رہی ہے کہ حضور کے پاس اختیار کی وسعت دیکھیں۔ حضور کہتے ہیں بھائی تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم دوسری شرط پوری کر لو، دوسری نہیں کر سکتے تیسری کر لو، تیسری نہیں چوتھی کر لو۔ سرکار نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی، ارے وہ تو ان کا تو دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ تو شرائط پہ شرائط دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، وہ تو دیہاتی نہیں کر سکتا نا۔ سرکار نے تو فرمایا تم یہ شرط پوری کر لو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، دوسری کر لو کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکتا، سرکار نے تیسری کہی۔ پھر آخر میں میرے دوستو جب کچھ بھی نہیں کر سکتا سرکار نے کہا کھجوریں کھا لو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ آیا ہے گناہ کر اور جا رہا ہے سرکار کے پاس سے انعام لے کر۔ تو یہ حضور کے اختیار کی شان ہے۔ اور مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے۔ حضرت عثمان غنی آپ جانتے ہیں کہ کتنے عظیم صحابی ہیں، خلفۂ راشدین میں سے، اور حضرت عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ذوالنورین ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو نہیں پتہ، حضرت عثمان غنی کے خصائص میں سے کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ آئیں، بڑی صاحبزادی تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اس نسبت سے حضرت عثمان غنی کو ہم ذوالنورین کہتے ہیں کہ 2 نوروں والے، 2 نور، کتنی عظیم صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے خصائص میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت کو خریدا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ارے کئی دفعہ حضرت عثمان غنی نے جنت کو حضور سے خریدا ہے۔ اور ذرا غور کریں، کوئی معمولی بات نہیں ہے جنت کو خریدنا، ارے جنت کو خریدا ہے سرکار سے، اور سرکار نے جنت کو بیچا ہے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر۔ اب آپ غور، اور وہ مشہور بات کہ جب یہودی کا کنواں وہ چاہیے تھا اور مسلمانوں کو بڑی پریشانی تھی، قسمہ پرسی کا دور تھا، قحط کا معاملہ تھا، مسلمان جو تھے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، تو حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے نام کرے گا اور جنت خریدے گا۔ تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، آپ نے اپنا مال پیش کیا، وہ یہودی سے کنواں خریدا، سرکار کی خدمت میں پیش کیا، سرکار اتنے خوش ہوئے، آپ نے دعا دی کہ عثمان نے جنت کو خریدا ہے۔ اسی طرح کئی مواقع آتے تھے، غزوات، جنگیں ہوتی تھیں، مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، عثمان غنی آگے بڑھتے تھے، اپنا مال راہ خدا میں پیش کرتے تھے، حضور خوش ہو کے دعا فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان نے جنت کو خریدا ہے۔ تو کئی دفعہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدا۔ اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ جب خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، تو میرے دوستو ایسے نہیں بک جاتی کوئی چیز، اس کے لیے بیع کا قانون، وہ اس کی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ سیلز کنٹریکٹ جو ہوتا ہے، لا آف کنٹریکٹ جو ہوتا ہے، سیلز کنٹریکٹ، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کوئی کنڈیشنز ہیں، وہ آپ پوری کریں گے، میٹ کریں گے، تبھی آپ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں نا۔ کچھ شرائط بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہو، جو چیز بیچ رہے ہو وہ تمہارے ملک ہو، اس کے حقیقی مالک تم خود ہو، کاغذات میں تمہارے نام ہو۔ اگر تمہارے نام ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بیچ سکتے ہو؟ کوئی گاڑی بیچ رہے ہو، گھر بیچ رہے ہو، زمین بیچ رہے ہو، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہو، اپنا کوئی بھی ایسٹ بیچ رہے ہو، اگر وہ تمہارے نام ہی نہیں ہے تو بھائی کیسے بیچ سکتے ہو؟ اور یہی ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ کے نام ہوتا نہیں ہے، اب یہاں لوگ بیچ دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے فراڈ ہے، وہ کسی اور کے نام نکلتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہو اس کے حقیقی مالک ہو، وہ کاغذات میں تمہارے نام ہو۔ اور پھر دوسری شرط جو بڑی اہم ہے بیع کے حوالے سے، سیلز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بیچی ہے اس کے اوپر آپ کا قبضہ بھی ہو۔ اگر آپ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، کنٹرول نہیں رکھتے، کنٹرول ایکسرسائز نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ کا قبضہ نہیں ہے، تو وہ آپ نہیں بیچ سکتے، بھلے آپ کے نام۔ مثال کے طور پر آپ کا مکان ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، مکان میں کرایہ دار بیٹھے، ایسے نہیں بیچ سکتے۔ آپ کرایہ داروں کے پاس جائیں گے، ان سے اجازت لیں گے، ان سے کہیں گے کہ جی میں بیچنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں خالی کر دیں، میں جا کے بیچ سکوں۔ تو جب وہ خالی کریں گے تب بیچو گے، جب تمہارا قبضہ وہ اس کے اوپر کامل ہو جائے گا۔ اگر قبضہ نہیں ہوگا تو نہیں بیچ سکو گے۔ میرے دوستو، سرکار مدینہ حضرت عثمان غنی کو جو جنت بیچتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کی پوری جنت کے حقیقی مالک سرکار مدینہ ہے۔ اور صرف مالک ہی نہیں ہے، ارے سرکار کا اس جنت پر قبضہ اور قدرت بھی ہے، تبھی تو سرکار بیچ رہے ہیں، ورنہ سرکار کیسے بیچ سکتے؟ میرے دوستو، پوری کی پوری جنت سرکار کے قدموں میں پڑی ہے، تبھی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، میرے دوستو سعد فی الجنہ، تبھی تو اپنے غلاموں کو بشارتیں دیں۔ اس لیے کسی نے اعتراض کیا؟ کسی غلام نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقی مالک تو بے شک رب ہے، ہر چیز کا خالق مالک رب ہے، لیکن اس رب کا ایک حبیب بھی تو ہے، اس کا ایک پیارا بھی تو ہے۔ سارے کے سارے جو لوح محفوظ کے کاغذات ہیں، جو اللہ کے ہاں رجسٹریاں تیار ہوتی ہیں، ان سب میں تو نام سرکار مدینہ کا درج ہے۔ وہ سارے کے سارے خزانے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کر دیے ہیں۔ میرے دوستو ہر چیز کے مالک سرکار مدینہ ہیں، اور قاسم ہیں، حضور بانٹنے والے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے اپنی تمام وہ جو خزانے ہیں، ان کی چابیاں اور ان کا وہ تمام خزانے حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ تو حضور تبھی یہ ان خزانوں میں تصرفات فرماتے ہیں، اور تبھی یہ خزانے حضور بیچتے ہیں اور یہ بانٹتے ہیں۔ میرے دوستو یہ حضور کی شان ہے۔ اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ میرے 2 وزیر وہ زمین میں ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر اور عمر، اور میرے 2 وزیر وہ آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ 2 وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر عمر، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل میکائیل۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا وزیر انڈیا میں کام کر رہا ہے، یا پاکستان کا وزیر جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے؟ سفارت خانہ تو ہو سکتا ہے، کوئی کاؤنسلیٹ تو ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی ایمبیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا وزیر فنکشنل وہاں کام کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ پاکستان کا وزیر پاکستان میں کام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اختیارات پاکستان کی سرحد تک محدود ہیں، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس کی سلطنت پاکستان تک قائم ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر وہ زمین میں ہیں، ابو بکر اور عثمان، اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کی سلطنت زمین پر بھی قائم ہے، اور سرکار کی سلطنت آسمانوں اور کہکشاؤں میں بھی قائم ہے۔ تبھی تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں، جبرائیل اور میکائیل۔ میرے دوستو ہر ذرے ذرے پر حضور کا اختیار چلتا ہے، اور حضور کی سلطنت اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں جس ذرے ذرے کے لیے رب کی ربوبیت قائم ہے، وہاں کے لیے سرکار کی رسالت قائم ہے، اور وہاں کے لیے سرکار کا اختیار قائم ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جب ہوا ذوفگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلوتی سے جلوتی میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند، دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم طٰہٰ کی جھرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، یوس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایات پہلا لامکان کی جبی بہر سجدہ جھکی رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی عظمت ابرائی تینوں دنیا جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا یوس نگاہ عنایات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات اب وجود و عطا کس پہ بیسا نہیں تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے دستگیر بے کساں السلام چارائے درد نہاں یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام آجزانہ قبول صلو علی الحبیب امام اسلام میں تشریف رکھو اور دسترخوان دے آمنے سامنے ذرا اپنا رخ کارگن سو بڑی محبت تے بڑے نظم و ضبط نال بامنے آخری ٹائم ہے تو انشاءاللہ لنگر دا وسیع انتظام ہے سب تک انشاءاللہ ضرور لنگر پہنچی بس سب مہربانی یہ کرنی ہے ذرا اے نظم و ضبط برقرار رکھنے انشاءاللہ سب تک لنگر پہنچی ختم شریف پڑھ دیں انشاءاللہ تو تمام حضرات جڑا ہے خاموشی دے نال ختم سوڑو انتظامیہ اسلامی میں انشاءاللہ لنگر تقسیم کارگن سن اور آخری گزارش بھی ہے کہ کچھ لوگ کھاون دے بعد برتن بھی چاہویں باہر گیٹ دوتے لوگ کھڑوتے ہو سن وال کوئی ایسا نہ ہوئے کہ کوئی برتن چاہی ویندہ ہوئے تے کوئی سالن روٹیاں چاہی ویندہ ہوئے تے وال گیٹ دوتے پکڑا ونجے تو اس واسطے جتنا کھاونے کھاونو الحمدللہ بڑا انتظام ہے اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرماوے ختم شریف ذرا توجہ دنال سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات توجہ فرمائے سو لنگر تقسیم تھیندا پہ دعا بھی انشاءاللہ شروع تھینی پئی ہے تو دعا دے ختم ہونے تک اگر کہیں تک لنگر نہ پہنچے تو اتھائیں اپنی جگہ دے تشریف رکھے سو ضرور توارے تک انشاءاللہ لنگر پہنچ ویسی اور اڈے لنگر جیتے تقسیم دینا پہ اتھے آمن دی ضرورت کہنی تاکہ آسو تساں 1 2 4 وال سارے کٹھے تھی ویندے سارا انتظام درم برم تھی ویندے تو انشاءاللہ سب تک لنگر پہنچی سارے اسلام بھائی دعا واسطے ہاتھ کھڑے کر لیں. ذرا خاموشی اختیار کریں یہ دعا ہو رہی ہے خاموشی ذرا اختیار کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. جو ختم شریف پڑھا گیا ذکر اذکار ہوا یہ پاک محفل سجائی گئی اور اس میں جو بھی اللہ کا پاک کلام اور اللہ کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کیا گیا اور ایک ختم قرآن بھی ہوا ہے اور جو کچھ اس سلسلے میں خرچ کیا گیا محضر لنگر شریف اس سب کا ثواب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین سید عالم سرور کائنات روح کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و رحمت میں پہنچے اور سرکار مدینہ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام النبیین المرسلین الصدیقین الشہداء صالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین عطرت پاک تابعین تب تابعین اغواس اقتاب نجبہ نقبہ صالحین صالحات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات ساجدین ساجدات جمیع مشایخ کرام جملہ سلسلہ عالیہ اور جمیع ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پہنچے اور بالخصوص اس کا ثواب جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں حاضرین بیٹھے ہیں ان کے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بالخصوص میرے محترم برخوردار بچہ صاحب کے جو بھی آباء و اجداد بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب پہنچے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضمان میں رکھے. جتنی بھی میرے یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں کثیر مجمع ہے پتہ نہیں اس میں اللہ کے کتنے مقربین بیٹھے ہوں گے کتنے صالحین یہاں پہ موجود ہوں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضمان میں رکھے دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور جو اللہ کے نیک بندے جو ضعیف العمر حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے جو بھی عوارض ہیں ان کو تکالیف ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بہت سے میرے پیر بھائی حضرات ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہیں پریشان ہیں اور سخت مالی بحران میں وہ جکڑے ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں بہت برکت عطا فرمائے رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے فراوانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ تکالیف سے دکھوں سے پریشانیوں سے نقصانات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آپ کی اللہ تعالیٰ زمینوں میں برکت عطا فرمائے فصلوں میں اللہ تعالیٰ پیداوار میں بہت برکت عطا فرمائے. جو کاروباری حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نوکری پیشہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہوں میں نوکریوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ روزی کے ذرائع پیدا فرما دے وسائل پیدا فرما دے بہت جلد اللہ تعالیٰ روزگار لگوا دے. جو بے اولاد ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ بہت جلد بے اولاد حضرات کو نیک صالح بے عیب اولادوں کی نعمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت جلد اس پاک محفل کے صدقے خوش نصیب زندگی والی بے عیب اولادوں کی نعمت عطا فرمائے. اور میرے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جن کے بچے ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں. دعا کریں ایسے لوگ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم کے صدقے خوش نصیب زندگی والی بے عیب اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ بہت جلد خوش نصیب زندگی والی بے عیب اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، ساری آپ کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، سب حاجت غیب سے پوری فرمائے، جو بھی بگڑی اللہ تعالیٰ بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے سارے بگڑے کام بنا دے، ساری رکاوٹیں دشواریاں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، آپ حضرات کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بہت سے میرے ایسے دوست ہیں جن کے بچے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آج تو کئی بچوں نے ابھی امتحان دینا ہے، کسی نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یہ جو بچے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، ان کے مستقبل روشن فرمائے، ان کو کی نیکی کے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مستقبل بہت روشن فرمائے اور خاندان کا نام ان کے لیے ان کے ذریعے روشن فرمائے۔ اور جو ایسے حضرات ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی جھگڑے ہیں، بہت سے ایسے میرے دوست آتے ہیں اور مجھے یہ بات سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر دعا کریں، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اور ہمارے گھر میں فساد جھگڑے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بول چال نہیں ہے، آپس میں بات منقطع کر دی ہے، بات نہیں کرتے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ رشتوں کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ رشتوں کا تقدس نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ہمدرد رکھے، ایک دوسرے کا خیر خواہ رکھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ختم فرما دے، ان جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ صلح میں بدل دے، ان نفرتوں کو اللہ تعالیٰ محبتوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ میرے دوستو، بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، ایسے والدین ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جو بھی والدین کے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سبکدوش فرما دے، اللہ تعالیٰ بچوں کے رشتے کروائے، ان کی شادی خانہ آبادی کروائے، بیٹوں کی بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد فرمائے۔ جو ایسے والدین یہاں بیٹھے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، رکاوٹ کا شکار ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے بہت جلد ان کے بچوں کی شادی خانہ آبادی کروائے اور بچوں کی خوشیاں دکھائے، سارے معاملات ٹھیک فرما دے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا اطاعت گزار بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک صالح بندہ بنائے، اپنا عبادت گزار، اپنا پرہیزگار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا نمازی مسلمان بنائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، میرے دوستو نماز جو ہے یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی معراج ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا 5 وقت کا نمازی مسلمان بنائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور سرکار مدینہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار مدینہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ برخوردار بچہ صاحب کے لیے دعا کریں، اس محفل کے میزبان ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے مرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار کو شاد آباد رکھے، ان کی اہل خانہ کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے جو بھی دل کی نیک مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، سب حاجت غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں میں، ان کی زمینوں میں، پیداوار میں بہت برکت عطا فرمائے، اور جو بھی ان کے کچھ مسائل ہیں، پریشانی اللہ تعالیٰ حل فرما دے، اور بچوں کی بہت جلد انہیں خوشیاں دکھائے، بچوں کے ان کی شادیاں کروائے، اور جو ان کی دل کی نیک مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ اور اس کثیر مجمع میں میرے بہت یہاں سارے دوست احباب بیٹھے ہیں اور جانثار یہاں پہ ہمارے مریدین بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا، آپ کے اخلاص کا، آپ کے پیار کا آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، سرکار مدینہ کی دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔